الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرر پر مشتمل خرید و فروخت، اس کے بارے میں آج ہم مسئلہ نمبر 1 بیان کریں گے، اس کے بعد پھر مسئلہ نمبر 2 ذکر کریں گے، اسی طرح ترتیب وار آگے چلتے رہیں گے۔ مسئلہ نمبر 1 کا عنوان ہے جب معاملے کا نقد یا ادار ہونا واضح نہ ہو۔ دیکھو، یہ بات سب کے سامنے واضح ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات 2 قسم پر ہیں، نقد معاملہ یا ادار معاملہ، اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ دونوں کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے۔ نقد معاملے میں قیمت کم رکھی جاتی ہے اور ادار معاملے میں اس کی بنسبت کچھ زیادہ رکھی جاتی ہے۔ لہذا جب یہ دونوں الگ الگ قسمیں ہیں تو خرید و فروخت کا کوئی بھی معاملہ کرتے وقت اسی مجلس میں طے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ نقد معاملہ ہوا یا ادار۔ اگر یہ پتہ نہ چل سکے، مثلا فروخت کرنے والا خریدار کے سامنے یہ کہہ دے کہ یہ چیز نقد پر لیں گے تو 100 روپے میں ملے گی اور ادار میں لیں گے تو 110 روپے پہ ملے گی، یعنی اس بات کی اس بات کا پتہ نہ چل سکا۔ پھر ان دونوں کے درمیان طے ہونے والے سودے کے بارے میں بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ سودا نقد ہوگا یا ادار، بس خریدار وہ چیز اٹھا کر لے جائے، تو یہ معاملہ غرر پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، کیونکہ اس معاملے کی ایک مقصودی جز یعنی قیمت کے بارے میں شک باقی رہ گیا اور یہ پتہ نہیں چل سکا کہ قیمت 100 روپے قرار پائی یا 110 روپے، جبکہ اصولی لحاظ سے معاملے کی مجلس کے اندر ہی قیمت کی مقدار اور باقی ضروری تفصیلات طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح نقد اور ادار کی الگ الگ قیمتیں بتانے کی صورت میں معاملہ کرنے کا درست طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فریقین ایک دوسرے سے الگ ہونے سے قبل یہ طے کریں کہ یہ معاملہ نقد پر ہوا یا ادار پر ہوا، کسی ایک قسم کی تعیین کرے اور پھر اس کے مطابق ایک دوسرے سے لین دین بھی کرے۔ یہ مسئلہ نمبر 1۔ مسئلہ نمبر 2، ایک معاملے میں دوسرے معاملے کی شرط۔ اگر خرید و فروخت کے معاملے میں کسی دوسرے معاملے کی شرط لگائی جائے تو یہ بھی غرر کی صورت ہوگی اور ناجائز ہوگی، خواہ یہ شرط لگانے والا خریدار ہو یا فروخت کرنے والا ہو۔ یہ دوسرا معاملہ جس کی شرط لگائی گئی خرید و فروخت کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، مثال سے اچھی طرح بات سمجھ آتی ہے۔ اگر ایک شخص دوسری کو گاڑی اس شرط کے ساتھ فروخت کرے، اس شرط کے ساتھ اس کو دے کہ وہ فروخت کرے کہ وہ قیمت کی ادائیگی بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ اپنا گھر بھی 1 ماہ کی کرائے پر دے گا، جس کا اس عام معمول کا کرایہ ادا کیا جائے گا، تو یہ معاملہ ناجائز ہوگا۔ اگرچہ اس کا گھر جو معروف کرایہ ہو ادا کر دیا جائے، پھر بھی یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ اصول لحاظ سے گھر کے جو کرائے کا معاملہ ہے، گاڑی کی فروخت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ بالکل ایک غیر متعلقہ معاملہ ہے۔ لہٰذا اس کی شرط لگانا بھی در حقیقت ایک فاسد شرط ہے، جس سے یہ معاملہ فاسد بن جاتا ہے، چونکہ یہ معلوم نہیں کہ خریدار وہ گھر کرائے پر دے گا یا نہیں، اور جب یہ یقینی نہیں تو اس پر جو معاملہ موقوف تھا یعنی گاڑی خرید و فروخت کا معاملہ وہ بھی یقینی نہیں رہے گا، اور یوں اس معاملے کی مقصودی چیز گاڑی، اس کا حصول غیر یقینی اور مشکوک بن جائے گا۔ یہی وہ غرر اور غیر یقینی کیفیت ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ بھی ناجائز بن جاتا ہے۔ تو یہ 2 مسئلے اس کو یاد رکھیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر مسئلہ نمبر 3 اور 4 کو